بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ سنت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت عمل ہے۔ مؤکدہ تاکید سے ہے، جس کی تاکید کی گئی ہو اس کو مؤکد اور مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی حیات طیبہ میں ہمیشہ اس اعتکاف کو کیا ہے رمضان المبارک میں، سوائے کچھ مواقع کے وہ آپ نے ترک کر دیا تاکہ وہ واجب نہ ہو جائے، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس عمل پر مواظبت، مداومت اور ہمیشگی اختیار فرماتے ہیں تو وہ امت پر واجب ہوتا ہے۔ اس لیے ایک بار دو بار درمیان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا تو یہ سنت مؤکدہ کہلایا ہے، تاکید اس کی گئی ہے۔ اور علی الکفایہ، کفایہ کفایت سے ہے کہ یہ ایسی سنت مؤکدہ ہے کہ اگر ایک مسجد کے ساتھ لگنے والا محلہ یا جتنے بھی گھر ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی اس سنت پر عمل کر لے، اعتکاف کر لے تو باقی سب سے گناہ ہٹ جائے گا، اور اگر کوئی ایک بھی مسجد میں اعتکاف میں نہ بیٹھے تو ساری بستی اور سارا محلہ جو اس مسجد کے ساتھ ہے وہ گناہ گار ہوگا۔ تو ایک آدمی، دو آدمی، تین آدمی اگر کر جائیں تو سب کی طرف سے یہ کفایت کر جاتا ہے، اس لیے اسے سنت مؤکدہ علی الکفایہ کہا جاتا ہے کہ بستی کے چند لوگ بھی اگر کر دیں تو بستی پر سے گناہ ہٹ جاتا ہے۔ اور اس سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا ثبوت بیشتر احادیث سے ہوتا ہے۔ دو تین دن اعتکاف کی جو حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی گئیں وہ ساری کی ساری اس پر دلیل ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات مبارکہ میں رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا، اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا ہے۔ اب اعتکاف کے لیے جگہ جو ہے وہ مسجد ہے۔ اعتکاف اگر کسی نے کرنا ہے تو مردوں کے لیے اعتکاف کی جگہ مسجد ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں گھر میں بیٹھ کر اعتکاف کر لیتا ہوں یا مسجد سے باہر کسی اور مقام پر اعتکاف کرتا ہوں تو مردوں کے لیے ایسا جائز نہیں ہے۔ مرد جو ہے وہ اعتکاف کریں گے تو صرف اپنی مسجد کے اندر ہی اعتکاف کریں گے۔ ہاں، عورتوں کے لیے یہ ہے کہ عورتیں گھر میں کوئی ایک جگہ مخصوص کر لیں، کوئی کمرہ، کوئی کونا، جس میں بیٹھ کر وہ اعتکاف کریں، اور ان کے لیے وہ مسجد ہی قرار دی جائے گی، گھر کا وہ حصہ اعتکاف کے دنوں میں، اور اسی مخصوص حصے سے وہ بلا عذر باہر نہیں جا سکتی۔ تو عورتوں کے لیے گھر کے اندر اعتکاف کرنا، گھر کا کوئی کونا مخصوص کر کے وہاں پر بیٹھ جانا یہ جائز ہے۔ مردوں کے لیے اعتکاف کی جگہ صرف مسجد ہے۔ اور دوسری بات، اعتکاف، سنت اعتکاف کی ابتدا 20 رمضان المبارک کے غروب سے قبل، یعنی مغرب کی نماز کے لیے آپ آ جاتے ہیں، اس سے قبل بلکہ افطاری جو ہے، افطاری کے ساتھ غروب ہو جاتا ہے، وہ مسجد ہی میں کر کے یہاں نیت کر لیں اعتکاف میں بیٹھنے کی، تو 20 رمضان المبارک کے غروب سے پہلے سنت اعتکاف کا وقت شروع ہوتا ہے چاند کے نظر آنے تک۔ چاند 29 کا ہو تب بھی اور 30 کا ہو تب بھی چاند نظر آنا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ
چاند کے بغیر جو ہے وہ اٹھ کر چلے جائیں. مسنون اعتکاف یہ ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ مسنون اعتکاف رمضان میں ہوتا ہے تو اس کے لیے روزہ ضروری ہے. اور اگر کوئی آدمی رمضان کے علاوہ اعتکاف کرنا چاہتا ہے، نظر کا اعتکاف کر رہا ہے یا کوئی اور اس طرح کی اس نے منت مانی ہے، تو اس کے لیے جو یہ اعتکاف کرے گا تو اعتکاف کے لیے روزہ ضروری ہے. روزے کے بغیر اعتکاف نہیں ہوتا. ہاں نفلی اعتکاف ہے، جو آپ آتے ہیں مسجد میں تو نیت کر لی، تو اس نفلی اعتکاف میں روزہ نہیں ہے. کوئی رکھنا چاہے تو اچھی بات ہے، لیکن سنت اعتکاف اور واجب اعتکاف کے لیے روزہ ضروری ہے. اسی طرح بالفرض اگر کسی آدمی نے رمضان میں اعتکاف کی نیت سے وہ مسجد میں آ گیا، درمیان میں کوئی عارضہ پیش آ گیا، وہ بیمار ہو گیا یا کوئی اور عذر ایسا پیش آ گیا کہ اس نے اعتکاف چھوڑ دیا، اب اس اعتکاف کی قضا اس پر واجب ہوگی، اور جب یہ قضا کرے گا تو غیر رمضان میں کرے گا. یاد رکھیں، رمضان کے اندر چھوٹے ہوئے اعتکاف کی جو قضا ہے وہ رمضان میں نہیں ہوتی ہے. رمضان میں جب یہ بیٹھے گا تو یہ اس کے لیے مسنون ہو جائے گا. غیر رمضان میں یہ 10 دن کا اعتکاف کرے گا قضا کے طور پر، اور اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ یہ روزہ رکھے. روزہ رکھنا اعتکاف کے لیے ضروری ہے. اور اعتکاف میں بیٹھ کر اعتکاف کی نیت کر کے، نیت دل کا فعل ہوتا ہے کہ آپ ارادہ کر کے گھر سے نکل آئے، مسجد میں بیٹھ گئے، زبان سے اگر نہ بھی کہیں تو بھی آپ کی نیت ہے اعتکاف کی، تو یہ دل کے ارادے کا نام نیت ہے. البتہ علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ اعتکاف مستحب بھی ہوتا ہے، اعتکاف واجب بھی ہوتا ہے، اعتکاف مسنون بھی ہوتا ہے، تو ان میں بہتر یہ ہے کہ وہ سنت یا واجب جو بھی اعتکاف کر رہا ہے اس کی تعیین کر لے اپنی زبان سے. اب اعتکاف کے اندر جب یہ آدمی بیٹھ گیا، اعتکاف کا ارادہ اس نے کر لیا، اعتکاف کی نیت سے یہ مسجد میں آ گیا، تو اب اس پر کچھ پابندیاں ہیں جن کی تابعداری اور جن پابندیوں پر پورا اترنا اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے. اس میں اگر یہ کمی کرے گا، کوتاہی کرے گا، تو اس کا اعتکاف جاتا رہے گا. اور وہ ممنوعات اعتکاف کیا ہیں انشاءاللہ وہ کل کے درس میں بیان کی جائے گی.